حضور، ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جن علماء دیوبند کی کفری عبارات کے سبب علماء عرب و عجم نے ان کی تکفیر فرمائی، کچھ لوگ آج کے دور میں کچھ لوگ ان کی صفائی پیش کر کے ان کو تکفیر سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے متعلق صحیح حکم شرع کیا ہے؟ وہ تکفیر سے بچانا نہیں چاہتے ہیں، تکفیر کے گڑھے میں اپنی آپ کو ڈالنا ڈھکیلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، مفتی عطا صاحب نے سوال کر دیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں، اور ویسے آپ حضرات بحمدہ تبارک و تعالیٰ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ اللہ اس کی رسول کا مجھ پر یہ خاص کرم ہے کہ بد مذہبوں کے لیے میرے قلب میں رغبت وغیرہ کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ الحمدللہ میرا ایک دم پختہ فائنل عقیدہ ہے کہ جو میرے پیارے نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہر کس نہیں ہے۔ وہ کسی باجت ہم خاندان کا ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، جس کا اللہ کے نبی سے تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی دور کا تعلق نہیں۔ الحمدللہ میں بد مذہبوں کا چہرہ دیکھنا بھی اچھا نہیں سمجھتا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ علماء دیوبند جن کی تکفیر کی گئی، مثلا اشرف علی تھانوی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کو پاگلوں، بچوں وغیرہ کی علم تشبیہ دی۔ خیم بیلوی نے شیطان اور ملک الموت کے علم کو رسول اللہ کے علم سے بڑھ کر جانا، یہ لکھا۔ قاسم نانوتوی نے اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن قرار دیا۔ گنگوئی جی نے یہ بھی کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کفری عبارات ہیں، پوری تفصیل ہمارے اکابر کی کتابوں بھی، اور ان کی کفری عبارات آج بھی ان کی کتابوں میں چھپ رہی ہیں، اگرچہ بعض ایڈیشنوں میں انہوں نے کچھ قطع نوٹ بھی کیے ہیں۔ جب ان کی کتابیں یہ چھپ کر آئیں تو ہمارے اکابر نے اس پر مواخذہ کیا۔ اعلیٰ حضرت امام رضا علیہ رحمۃ و رضوان کا دور تھا، دیگر اکابر اہل سنت موجود تھے، ان کی عبارات کی تنقید کی گئی اور خوب تحقیق کی گئی۔ بے پناہ تحقیق اور تنقید کے بعد ان کی تکفیر کی گئی ہے۔ ان عبارت لکھنے والوں سے رابطے کیے گئے۔ میں ایک بات یہ کہتا ہوں، یہ نئے محققین، آپ کو نئے محققین کہتے ہیں، میں کو نئے مضلین کہتا ہوں۔ یہ غالین اور مضلین میں سے ہیں، یہ محققین نہیں ہیں۔ ایک بات آپ سنیں، آپ میرے استاد گرامی ہیں، استاد العلماء بقیت السلف حضرت علامہ مولانا مفتی رحمۃ اللہ قادری دامت ظلہ العالی، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم نواز الہ آباد بلرام پوری، حضرت کے ذریعے مجھ سے یہ بات پہنچی کہ اعلیٰ حضرت امام رضا علیہ رضوان نے جب علماء دیوبند کی تکفیر کا فتویٰ لکھا، اس دوران صدر الافاضل فخر الاماثل مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ بریلی شریف پہنچے تو حضرت فرمایا مولانا یہ فتویٰ رکھا ہوا ہے، اس پر آپ تصدیق کروا دیجیے۔ تو صدر الافاضل نے اس فتوے کو اٹھا لیا اور بنظر غائب پڑھنے لگے۔ اعلیٰ فرمایا مولانا ابھی اس پر آپ تصدیق نہ فرمائیے، اس کو لے جائیے اور خوب پڑھ کر جب آپ مطمئن ہو جائیے تب تصدیق فرمائیے۔ تو آپ نے اس پر خوب غور کیا، خوب ٹھیک سے پڑھا، چہار جانب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تب اس کی بات تکفیر فرمائی۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آج یہ نئے نئے چھٹے قسم کے مولوی کہ نامناسب الفاظ ہیں اور شدید نامناسب ہیں، فلاں ہیں لیکن کفر نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں ان کو شرم نہیں آتی کہ جو لوگ رسول اللہ کے بارے میں شدید نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہوں، آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کی شرم و حیا اور غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ آپ ہی کی زبان کے مطابق بھائی چھوڑی دوسروں کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے،
لیکن یہ شدید نامناسب الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے دربار میں، تو تم کو شرم نہیں آتی کہ جو رسول اللہ کے دربار شریف میں شدید نامناسب الفاظ استعمال کریں، آپ ان کی حمایت میں اپنا قلم اٹھا رہے ہیں؟ حضرت قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی نعل شریف کو اگر کسی نے نوائل کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ نعل شریف کو کسی نے نوائل کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ انگلی چاٹ لینا رسول اللہ کی سنت ہے، اگر چاٹو گے تو ثواب ملے گا، نہیں چاٹو گے تو گناہ گار نہیں ہوگے، لیکن اس انگلی کے چاٹ سنت کا اگر کوئی مذاق اڑائے گا تو کافر ہو جائے گا، ہے نا؟ تو جو رسول اللہ کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دے، پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے، رسول شیطان کے علم کو رسول اللہ کے علم سے وسیع بتائے، اللہ کے جھوٹ بولنا ممکن قرار دے، ہے نا، رسول اور اللہ کے نبی کے بعد نبی آنا ممکن قرار دے، یہ سب شدید غیر مناسب الفاظ ہیں، لیکن صاحب ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ پھر کیا تم کو کافر کہنا چاہیے؟ کسے کہنا چاہیے بتائیے نا، کسے کافر کہیں؟ اور ایک اہم بات یہ ہے مولانا صاحب، سنیے، آپ سوچ رہے ہیں ہو سکتا کہ آپ سب الفاظ میں بولنے لگے، ہاں الحمدللہ رب العالمین، یہ اسی کے مستحق ہیں، یہ اسی کے مستحق ہیں۔ آپ سنیے، سب سے اہم مسئلہ، ایک مرتبہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے تھے، خادمی حاضر تھا اور تکفیر کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے یہ بات کہی کہ ان کی تکفیر قاسم نانوتوی کی تکفیر مرنے کے بعد نہیں کی گئی، گنگوہی کی تکفیر مرنے کے بعد نہیں کی گئی، خلیل احمد امبیڈوی کی تکفیر مرنے کے بعد نہیں کی گئی، اور تھانوی کی تکفیر مرنے کے بعد نہیں کی گئی، ان کی زندگی میں تکفیر کی گئی، اور انہوں نے اپنی عبارت کو کفر سے بچانے کے لیے ایڑی سے لے کے چوٹی تک پوری طاقت لگا دی، لیکن وہ اپنی عبارت کو بے غبار ثابت نہیں کرنے پائے اور اپنی کفر سے اپنی عبارت کو نہیں بچانے پائے۔ تو میاں قائل سے زیادہ اپنے قول کا معنی دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو جو قائلین تھے، جو عبارت کے لکھنے والے تھے، جب وہ اپنی عبارت سے اپنا ایمان ثابت نہیں کرنے پائے، یہ رام پوری جو پھر پوری اور کچوڑی جو پھر رہے ہیں، ان کو کیا بولنے کا حاصل ہے بھائی، ہے نا؟ یہ نہایت بے ادب ہیں، اور یہ رسول اللہ کی بے ادبوں کی حمایت کر کے دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں ذلیل ہوں گے، ہے نا؟ یعنی ایک جو متفق علیہ فیصلہ چلا رہا تھا تمام اہل سنت الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے علامہ فضل خیل آبادی نے تکفیر فرمائی، حضرت علامہ فضل رسول صاحب بدایونی جیسی شخصیت نے وہابیہ کی تکفیر فرمائی، ہے نا، اور علامہ ذہنی دہلان جو مفتی مکہ مکرمہ تھے، بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، ان علماء اربعہ، ان شیاطین اربعہ کے تکفیر پر علامہ ذہنی دہلان نے تصدیق فرمائی۔ اور صاحب یہ پوری کچوڑی، ان کو دیکھیے کہ پوری کچوڑی کیا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہی حکم ہے، ایاکم وایہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، چاہے وہ سر والے ہوں چاہے پیر والے ہوں، چاہے سرابا کے ہوں چاہے پوری ہوں چاہے کوئی ہوں، چاہے رام پور کے ہوں چاہے سرابا، کوئی بھی ہو جو علماء دیوبند کی تکفیر سے انکار کرے گا ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنے اکابر نے جو تحقیق کر دی مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے چاہنے والوں کو اسی پر قائم رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہے نا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازی دبا اٹھائے کیوں، اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور جو ان کی حمایت کریں ان پر بھی لعنت کیجئے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس وقت تحریک دعوت انسانیت کے علماء مبلغین کا ایک نورانی قافلہ یہاں تشریف فرما ہے، اس وقت تقریباً 17-18 علماء اکرام اس مجلس میں موجود ہیں۔ میں اپنے مبلغین کو نصیحت اور تاکید کرتا ہوں، اسی موقع پر مرتے دم تک قائم رہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے
سرکار حافظ بخاری، سرکار بندہ نواز، صدر الشریعہ، محدث صوفی، صدر الافاضل، مجاہد ملت، حافظ ملت، امام النو، ان تمام اکابر اہل سنت مجاہد ملت، ان تمام اکابر کا جو فتویٰ ہے وہ ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ ہمارے اکابر الحمدللہ رب العالمین دین کے ستون تھے، ان سے بہتر نہ ہم دین سمجھ پائیں گے، نہ ان سے بہتر ہم دین کا کام کر پائیں گے۔ ان کا علم ہمارے علم سے بہتر تھا، ان کا ایمان ہمارے ایمان سے اعلیٰ تھا، ان کا توقع سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے خصوصی طور پر ان کو دین کے توقع سے نوازا تھا۔ یہ رسول اللہ کے عاشق تھے الحمدللہ رب العالمین، ان سے بہتر، ان سے اچھا آج کوئی قلم نہیں اٹھا سکتا، اور ان سے بہتر دین کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے جو کچھ کیا سب رسول اللہ کی محبت میں، ہم اسی کی پابند ہیں، مرتے دم تک پابند رہیں گے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ سرے منہ اس موقف سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اس پر قائم رکھے، نبی کی محبت میں زندہ رکھے، نبی کی محبت میں موت دے، اور تمام بد مذہبوں سے اور بد مذہبوں کی حمایت کرنے والوں سے اللہ ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حمایت کر رہے ہیں مولانا، دیکھ رہے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے جو مضامین آ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں میں بڑا اچھا کروں، جتنے اہل علم پڑھ رہے ہیں سب تھوک رہے ہیں، سب تھوک رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ ہیں نبی کے بے ادبوں کی حمایت کرنے والے۔ اللہ ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔